وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تُسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور یاد کرو جو ہم نے لیا تم سے پکا عہد کہ تم نہیں بہاؤ گے ایک دوسرے کا خون، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور تم نہیں نکالو گے ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے، یعنی وطن سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ تم نے اقرار کیا وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہ بھی ہو، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر تم وہی ہو کہ تم قتل کرتے ہو ایک دوسرے کو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اور تم نکالتے ہو ایک جماعت کو اپنے سے، اپنے وطن سے، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم چڑھائی کرتے ہو پھر گناہ کرتے ہو ظلم کر کے، وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آ جائے تو وہ تمہارے پاس گرفتار ہو گئے تو فادوہ تو تم ان کو یہ دے کے چھڑا لیتے ہو، وہ محرم علیکم اخراجہ، حالانکہ حرام ہے تمہارے اوپر وہ کرنے کا اللہ، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم توریت کے بعض احکام کو مانتے ہو، وتکفرون ببعض، اور توریت کے بعض احکام کا انکار کرتے ہو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، سو کیا سزا ہو اس شخص کی جو تم میں سے ایسا کرے مگر رسوائی ہو دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ لوٹا دیے جائیں گے سخت عذاب کی طرف، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے کاموں سے جو تم لوگ کرتے ہو، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، چاہیے یہ تھا کہ آخرت کو ترجیح دے لیکن سارے بولے دنیا کو ترجیح دی اور اللہ کے احکام کے خلاف کیا، آخرت برباد ہو گئی، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، بس ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ وہی اخذنا میثاق بنی اسرائیل، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 یہودیوں کے دو بڑے قبائل ہیں، بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان کی آپس میں جنگ رہتی تھی، اور بنو قریظہ کی دوستی تھی اوس والوں سے اور نذیر والوں کی دوستی تھی خزرج سے، یہ ان کے حلیف ہے۔ جب بنو قریظہ اور نذیر کی لڑائی ہوتی تھی تو اوس والے دوستی نبھاتے تھے قریظہ کے ساتھ اور خزرج سے لڑائی کرتے تھے، اور خزرج والے اپنے دوست نذیر والوں کی دوستی نبھاتے تھے اور قریظہ سے لڑتے تھے۔ ایسا ہوتا ہے کہ دوست کے ساتھ ہوتا ہے کہ دوست کی لڑائی ہوئی تو دوست کیا ہوتا ہے، شریک ہو جاتا ہے، اس کی لڑائی نہیں ہوتی لیکن وہ شریک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توریت میں ان کو چند احکام دیے تھے، ایک تو یہ دیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتا، دوسرا یہ دیا تھا کہ ایک دوسرے کو اپنے وطن سے نہیں نکالتا، اور تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ دیا تھا کہ اگر کوئی قیدی بن کے گرفتار ہو جائے تو اس قیدی کو گرفتار شخص کو پیسے دے کے چھوڑا جائے۔ تین احکام اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیے۔ پہلا حکم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتا، دوسرا حکم ایک دوسرے کو وطن سے نہیں نکالتا، اور تیسرا حکم یہ دیا کہ اگر کوئی گرفتار ہو جائے تم میں سے تمہارا کوئی بندہ تو اس کو پیسے دے کر فدیہ دے کر چھڑانا ہے۔ بنی اسرائیل نے پہلے دو حکموں پر عمل نہیں کیا، انہوں نے ایک دوسرے کو قتل نہیں کیا اور ایک دوسرے کو وطن سے بھی نکال لیا، یہ دو احکام پر عمل نہیں کیا۔ ہاں اگر کوئی قیدی بن کے گرفتار ہوتا تو اس کو پیسے دے کر چھڑا لیتے۔ اب کوئی پوچھتا کہ تم پہلے دو احکام پہ تو عمل نہیں کرتے، تیسرے میں کیسے کر رہے ہو؟ تو یہ لوگ جواب یہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر توریت میں یہ فرض کیا ہے کہ جب کوئی گرفتار ہو جائے، قیدی ہو جائے تو اس کو پیسے دے کر چھڑا دو۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم توریت کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض احکام کا تم انکار کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں توریت کے اندر صرف ایک حکم پہ عمل کرنے کا نہیں کہا، 3 احکام دیے تھے، 3 میں سے تم نے 2 چھوڑے اور ایک پہ عمل کیا۔ یہ تم نے توریت کے اندر اپنی مرضی سے تقسیم کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے تو 3 احکام دیے تھے نا، تم نے ایک پر عمل کیا اور 2 احکام پر تم نے عمل نہیں کیا، تو یہ تو تم نے توریت کو تقسیم کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ توریت کو جو نے تقسیم کیا کہ توریت کے بعض احکام پر عمل کیا اپنی مرضی سے اور بعض میں نہیں کیا، فرمایا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ خزي فی الحیات الدنیا، کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں رسوا ہو جائیں گے، اور فرمایا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب کی طرف لگائیں گے، سخت عذاب کو۔ آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہم نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، لیکن داڑھی نہیں رکھیں گے، داڑھی اٹھائیں گے۔ جو مرد کی اسمارٹنس داڑھی میں، وہ بغیر داڑھی کے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہیرو لگاؤ، ہیرو، مومن اور مسلم داڑھی کے ساتھ ہیرو لگتا ہے۔ آج ہم نے اللہ کے احکامات کو تقسیم کر دیا کہ بعض احکام پہ چلتے ہیں اور بعض پہ عمل نہیں کرتے، اور آج ہمارا حال وہی ہو گیا ہے کہ جو یہود کا حال ہوا۔ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ واقعات سنا رہے تھے یہودیوں کے، جس کے وہ کوئی بعض قصہ کہانی یا کوئی مذاق کی باتیں یا ڈھمشم کی باتیں نہیں ہیں، یہ سچے واقعات ہیں، اور ان کا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ عبرت لو۔ جو دین اسلام کو مذاق بنائے گا اور قرآن کریم کو تقسیم کرے گا، اس کی بھی 2 سزائیں ہیں۔ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ دنیا میں رسوا فرمائیں گے، ذلیل کریں گے، اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت کی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، جب میں ترجمہ کروں تھوڑا دن ہو اچھا ہے کہ آپ کو شوق اور دل چاہے گا، اچھا ہے تفسیر کا مزہ۔ اور ہم نے ان کے بعد مسلسل ایک کے بعد یہ اور ہم نے طے کر کے ایک کے بعد مسلسل پیغمبر بھیجے۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزات عطا فرمائے۔ وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے ان کی مدد کی جبریل کے ذریعے سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبریل پر ان کو قوت دی جبریل کے ذریعے سے۔ روح القدس سے مراد حضرت جبریل امین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ رہتے تھے، اس لیے تاکہ یہود کے شر سے خود کی حفاظت کرے، تاکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچا پائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا، تو اس کو فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے قوت دی عیسیٰ علیہ السلام کو بروح القدس، روح القدس کے ذریعے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جب کبھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لائے جن کو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، اسْتَكْبَرْتُمْ، تو تم نے تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبُوا، اور ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے تھے۔ وَقَالُوا، یہودی کہتے ہیں، قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہ ہمارے دل پردے میں محفوظ ہے، یعنی جتنی بھی تبلیغ کر لو، اسلام کی دعوت دے دو، ہمارے دل پردے محفوظ ہے، اسلام کی تعلیمات کا ذرہ برابر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کافر
کہتے تھے یہودی اللہ نے جواب دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی یہودیوں پر ان کے کفر کی وجہ سے. اصل بات یہ ہے کہ پردے میں نہیں ہے بلکہ دلوں پر لعنت ہوئی ہے, اور اس لعنت کا اثر ایسا ہے کہ اسلام دلانے کی اور ہدایت کی توفیق نہیں ملتی. جب آدمی بہت زیادہ گناہ کرتا ہے تو دل کالا ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ رکھتا ہے اور اس وقت ڈرتا ہے, لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ میں نے گناہ کیا. جب دوبارہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک اور نقطہ رکھتا ہے اور شروع میں وہ ڈرتا ہے, کسی کو بتاتا ہے, یہ شرماتا ہے. ایک ٹائم آتا ہے کہ دل پورا کالا ہو جاتا ہے اور وہ جلی ہو گئے لوگوں کو. وہ اپنے دوستوں کو یہ بتاتا ہے کہ ہم رات کو یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, اور اس کو کوئی خوف کیا ہوتا. آج کل ہمارے لوگوں کو نہیں آتا کہ وہ جرأت کے ساتھ بڑے بڑے کبیرہ گناہ جن کے اوپر قرآن و سنت کی وحیدیں آئی ہم لوگ خدا بتاتے ہیں گناہ یہ کیوں کیونکہ دل کالے ہوگا. اور ایک کالے دلوں کو شیخل کا ذریعہ, دھونے کا ذریعہ, صاف کرنے کا ذریعہ کثرت سے استغفار کرنا اور درود شریف پڑھنا, درود ابراہیمی. جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے درود ابراہیمی یہ کالا دل بالکل صاف ہو جائے گا. جیسے کتی پلیٹ کو سر اور مجال کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے, اس طرح دل کی گندگی کو اور گناہوں کی گندگی سے جو کالا دل ہو جاتا ہے اس کو استغفار اور درود شریف سے صاف کیا جاتا ہے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ تو بہت تھوڑا وہ لوگ ایمان لاتے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ اور جب آئی ان کے پاس ایک کتاب اللہ کی طرف سے مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ جو تصدیق کرنے والے اس کتاب کی لوگ کے پاس ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے بیان کرتے تھے کافروں سے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا پر جب آ گئے ان کے پاس موجی جس کو پہچانتے تھے کفروا بھی انہوں نے اس کا انکار کیا. فلعنت اللہ علی الکافرین بس اللہ کی لعنت ہو کافروں پر. بیس مشتروا بھی انفسهم وہ حالت بہت بری جس کو اختیار کر کے وہ اپنی جانوں کو چھڑاتے ہیں. ایکفروا جو کفر کرتے ہیں بما انزل اللہ اس قرآن کا جو اللہ نے نازل کیا. باقیات آپس میں ذکر کر کے ایونزل اللہ من فضلہ کہ اللہ نازل کرتے اپنے فضل سے علی من یشاء من عبادی جس پر چاہتا ہے اللہ اپنے بندوں میں سے. بات سنو, یہودی قرآن شریف پر ایمان بھی لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اکثر انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے بھیجے. یہودیوں کا بنی اسرائیل کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں, ان کو پتا تھا کہ توریت میں آخری نبی ہیں, تو ان کا یہ خیال تھا کہ آپ بھی بنی اسرائیل میں سے آئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل میں سے نہیں بھیجا بلکہ بنو ہاشم اور بنو اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیجا. اس بات کا ان کو بغض اور حسد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے, اسماعیل علیہ السلام کی اور حضرت ہاشم علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں آئے, بنو ہاشم کی اولاد میں سے. اس بغض کی وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مان لیتے ہیں, آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور قرآن کریم کا انکار کرتے تھے. حسد اور بغض ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جس کے اندر یہ ہو وہ حق کو جانتے ہوئے بھی حق بات کا انکار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حسد سے, بغض سے, کینے سے بجائے محفوظ فرمایا. فباءوا بغضب على غضب بس وہ لوگ مستحق ہو گئے غصے در غصے کے. وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. چاند کل دیکھتے ہیں پرسوں اور کب چاند سے اچھا پتا ہے. کل اگر چاند دیکھیں گے تو کل بھی تراویح ہو سکتی ہے. رمضان مبارک میں قرآن کا ترجمہ تفسیر جو ہے تفسیر ہے تو دوپہر کو 3 بجے ہو جاتی ہے اور مدرسے کی جو ناظرہ قرآن کی تعلیم ہے
وہ دوپہر کو 1:30 سے 3 تک ہوگی انشاءاللہ. اور جو حفظ کی تعلیم ہے وہ صبح 12 سے دوپہر 3 تک ہوگی. حفظ کی تعلیم کا جو اوقات ہے اس کا کیا اوقات ہے؟ 10 سے دوپہر نہیں کرتے دوپہر میں 10 کا وقت ہوتا تھا. اس کی جو تعلیم کے اوقات ہے وہ شدت پر ڈیسائڈ کرنے کے اوقات اور کون سی لڑکوں کا لڑکیوں کا سب کا سسٹم بنی بنا کر 1:30 سے 3 تک چلتا ہے. اور 3 سے لے کے 5 تک یا جتنا بھی 4:30 ٹائم ہے اس تک اصل تک یا اس سے پہلے وہ تفسیر کا درس ہوگا انشاءاللہ. اور عشاء کی نماز یا جماعت سے پڑھائی جائے گی انشاءاللہ اسپیکر پر پہلی دن سے. اور تراویح ادھر ہی اسپیکر پر ہوگا. آپ لوگوں کو چاہیے کہ ادھر ہی تراویح پڑھیں. اچھا ہے کہ ہماری 5-6 بندوں کی جماعت ہوتی ہے. وہ تو نماز پڑھا رہے ہیں ہمارا تراویح کو بات آئی ہے. ہاں عبد العزیز سے بات کی پوچھ لو اس سے جو بغرا رہے تاکہ ترتیب بناؤ. کل بھی تراویح ہو سکتی ہے اور پرسوں بھی ہو سکتی ہے. پرسوں تو کنفرم ہے اور کل کبھی چانس ہے تو عبد العزیز سے معلوم کر لو. آج رات کو سب پوچھ رہے ہیں کہ تراویح کیا ہے یا نہیں کیا تاکہ ترتیب بنا لو. ساتھ سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 27 روزہ تراویح انشاءاللہ پڑھائی جائے گی. چلو آج کا درس کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اگر زندگی دی اور صحت دی تو انشاءاللہ کل مغرب کے بعد قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کا درس ہوگا انشاءاللہ. وبهذا القدر نكتفي اليوم فلله الحمد اولا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين. اللهم صل وسلم على النبي وعلى اله وسلم. اللهم انا نجعلك في نحور ونعوذ بك من شرور. اللهم انا نجعلك في نحور ونعوذ بك من شرور. اللهم انا نجعلك في نحور ونعوذ بك من شرور. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولا شريك له في الامور كلها وجعلنا من الدنيا وعذاب الاخره. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ربنا ربنا وربنا صغيرا. وصلى الله تعالى على خير نبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.